کیا رمضان کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا رمضان کے روزوں میں بڑے نڈھال ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ پورا سال نفلی روزے رکھتے ہی نہیں۔ رمضان سے پہلے نمازوں کی پابندی، رمضان سے پہلے تلاوت شروع، گناہ چھوڑ دیے، بری عادتیں ختم کر دی، بندہ صاف ستھرا ہو گیا کہ یار رمضان آنے والا ہے، مجھے استقبال کرنا۔ آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے اس کا ویلکم کرتے ہیں نا، انتظار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور جتنا پیارا مہمان، جتنا معزز مہمان اتنی تیاری ہوتی ہے۔ ایسا مہمان جو سال میں ایک بار بڑی مہربانی کرنے والا جب بھی آتا ہے بڑے تحفے دے کر جاتا ہے، اس کے لیے تو بندہ گھر سجاتا ہے۔ تو ہم نے کوئی دل سجایا، کوئی ذہن سجایا، کوئی تیاری کی کہ اللہ کی طرف سے اتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے، کیا یہ اچھا ہو گھر کی صرف صفائی اس نیت سے ہو کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، میں نے کچھ لباس تیار کر لیے، دھلوا کے تیار کر لیے، تراویح پڑھوں گا، اس میں عبادت کروں گا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ انہوں نے عبادت کے لیے بہترین لباس الگ رکھے ہوتے تھے۔ بلکہ مشورہ دوں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے اور جو مجھے لائیو بھی سن رہے ہیں، رمضان کی عبادت کے لیے کچھ نئے کپڑے سلوا لو، شادی کے لیے سلواتے ہیں، مہندی کے لیے سلواتے ہیں، برتھ ڈے کے لیے سلواتے ہیں، یہ استقبال ہے نا کہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، نئے کپڑے پہن، خوشبو لگاؤں گا، اچھی سی عطر خرید لیں۔ اگین جس کو اللہ نے آسانی دی، جس کے پاس نہیں ہے اپنے گھر کو تو صاف کر لیں، کپڑوں کو اجیالہ کر لیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، دل تو صاف کر سکتے ہو نا، اس میں پیسے نہیں لگتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، صدقے کے فضائل کتنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے، میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش پہ مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پڑ کے دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہوگا، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی، سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی، اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے، اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی، اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی، اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار میں، لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی، کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں، ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے, آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو, سفر پر جایا کرو نا, صدقہ دے کے جایا کرو. بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے, صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے, اس کے لیے صدقہ دو. اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں. یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے, این اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی, جہاز ڈوبنے کے قریب تھا. ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا, اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے, بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا. بیٹا سفر سے واپس آیا, اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا, قریب تھا کہ ڈوب جاتا, مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں, آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے. آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا, کھانا کھا رہی تھی, ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا. اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا. وہ عورت کیسی توکل والی, کیسی صدقہ دینے والی, کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے, میں بھوکی ٹھیک ہوں, یہ بیچارہ غریب ہے, دے دیا اسے. چھوٹی سی بات تھی. ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے ہیں جیب میں, 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا, میں تو خود غریب ہوں. سنو, ایک ہی لقمہ تھا نا, دیگ نہیں تھی بریانی کی, ایک لقمہ تھا. اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا. اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, باہر پہ ماں کے ساتھ چلنے لگا, گھومنے پھرنے لگا. تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا, اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا. ماں پیچھے بھاگ رہی, میرا بیٹا میرا بچہ, اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ, اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو, اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا, بھیڑیے کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے, اللہ نے سلام بھیجا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیو, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا, وہ ضائع نہیں کی جاتی, وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. جمعے کی خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سن لو, نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا, اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے نا, ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, کل بھی جائیں گے. مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے, کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ, یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں, تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا, تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا, سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں. آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے, اچانک آگ لگ جاتی ہے, کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم, اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے, اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن, جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں, ایک نیکی چاہیے. ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو, اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال, مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو, بیٹے پہ گزرے گی باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے.
کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مانتے چین میں عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے, اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا, شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنے اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو, اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, بس پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا. اللہ کے بندو, جب رب تمہیں روز دے رہا ہے, عطائیں دیے جا رہا ہے, اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو, ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں 1 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے, تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی پورے مہینے کا ہو گیا, 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں, آنے تو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے, خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو, گن کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے. اور بچا کر نہ رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا, عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیے, اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں, جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے, کھانا کھلانے والے, آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں, بلاؤں سے بچ رہے ہیں, آفتوں سے بچ رہے ہیں, رزق میں اضافہ, بری موت سے بچاؤ, قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے, دنیا میں مال میں اضافہ, یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں, حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں, اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں, ہے نا, بینک میں رکھواتے ہیں, ادھر سے بڑھ جاتے ہیں, جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے, فقط حلال روزی عطا فرمائے. مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا, اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک کا مفہوم ہے. ہم جب صدقہ کرتے ہیں نا, میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے, ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے, اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو. چھوٹا بچڑا ہوتا ہے, چھوٹا جانور ہوتا ہے, ایسا بڑا ہوتا ہے نا. فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا, قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے. بڑھتا جائے گا, تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپوزٹ کرائی ہوئی ہے, فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے, اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, ادھر سے کرایہ آ رہا ہے, سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, جناب ڈالر رکھنا چاہیے. عجیب پلاننگ ہے, کس لیے؟ دنیا کے لیے. ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا. آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کہ ایک ملک تھا, اس میں ایک بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا, امیزنگ, حیرتناک. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں, مرضی جو ان کی کریں. بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے, اس کو تحفہ دینا ہے. عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے, بے وقوف کا مقابلہ. چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے. عجیب بے وقوف آتے تھے, اپنے کرتب دکھاتے, اپنی باتیں دکھاتے. وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے آخرکار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا. بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا, کہا بادشاہ سلامت, بڑے تجربے کیے, بڑے ٹیسٹ کیے, ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری, یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف ہے. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی,
उस बेवकूफ को पहना दिया। बेवकूफ बड़ा खुश घर आया। थोड़े दिन हुए तो बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बड़े बीमार हैं, बड़े ज्यादा बीमार हो गए हैं। कहता अच्छा मैं भी जाऊंगा देखने। था तो बेवकूफ ना, समझ तो पड़ती नहीं थी। चला गया बादशाह के पास। कहा बादशाह सलामत क्या हाल है आपके, सुनाइए, सुना बड़े बीमार हो गए हैं। बादशाह बहुत ज्यादा बीमार था, आखिरी लम्हात थे। कहता है बस अब तो इस जहान को छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा, बेवकूफ कहता है बादशाह को, अच्छा कहीं और जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उसको ये भी नहीं पता था कि मरना भी होता है, बेवकूफ जो था। तो बादशाह कहता है मैं इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। अच्छा, तो बादशाह सलामत ये बताइए कि इधर मैं देखता हूँ आपका बहुत बड़ा महल है, ब्यूटीफुल बेडरूम्स हैं, शानदार मकान है, जिधर जा रहे हैं उधर मकान बना लिया आपने? बादशाह कहता नहीं, उधर तो मैंने झोपड़ी भी नहीं बनाई है। अच्छा, बादशाह सलामत मैं देखता हूँ आपके पास बहुत पैसे हैं, बड़ा माल है, आप तो बांटते भी सोना ही है, सोने के जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं आपके पास, जिधर जा रहे हैं उधर पैसे भिजवा दिए नहीं भिजवाए? बादशाह कहता है मैंने तो वहां फूटी कौड़ी भी नहीं भिजवाई है। अच्छा, बादशाह साहब मैं देख रहा हूँ आपके आसपास बड़े खादिम खादमाएं, कनीज, गुलाम है, हर तरफ आपके खिदमतगार हैं, जिधर जा रहे हैं उधर कुछ गुलाम, कनीज, खादमा भिजवाए नहीं भिजवाए? बादशाह कहता उधर तो कोई खादिम नहीं होगा। उस बेवकूफ ने बड़ी कमाल का काम किया, उसने वो माला उतारी और बादशाह के गले में पहना दी। कहा हुजूर फिर मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए ना, आपको पता है आप कहीं और जा रहे हैं, आपको पता है इस दुनिया से आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं, ना घर बनाया, ना पैसे भिजवाए, ना खादिम भिजवाए, करोगे क्या उधर? बस फिर तो ये हिकायत है, मगर सच बताओ ये कितनी बड़ी चोट है। शायद जितने लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं सब घर में ही रहते हैं, झोपड़ी में या रोड पे कोई नहीं सोता होगा। दुनिया में जो मुझे सुन रहे हैं बहुत सौ के पास मकानात है, मगर क्या जन्नत में घर बन गया? इधर से तो जाना ही है ना, थोड़े ही दिन रह गए। जी हाँ, थोड़े ही दिन रह गए। हमें नहीं पता कि आज का दिन और आज की रात भी जिंदा रहेंगे कि नहीं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, जैसे ही सांसें खत्म हुई, उधर क्या है मेरे पास? इधर तो घर मेरा नहीं, पराया तरका। क्या कहते, जैसे ही मेरी और आपकी आंखें बंद होंगी ना, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, बीवी को कितना, जनाब रिश्तेदार सारे हिसाब किताब लेके बैठ जाएंगे, मेरा कुछ भी नहीं बचना। बल्कि किताबों में लिखा कि जब इंसान मरता है ना, कब्र में जाता है, तो घर वाले कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा, फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। बताओ ना क्या भेजा है उधर घर रेडी है कि नहीं? उधर कुछ पैसे, उधर कोई डिपॉजिट, जो अल्लाह फरमा रहा है अपना खजाना मेरे पास जमा करवा, मैं तुझे लौटाऊंगा, मैंने जमा करवाया कि नहीं? ये सोचने वाली बात है। ये सब इधर रह जाएगा, कितना खा लूंगा मैं, कितना पहन लूंगा, जो बड़ा हुआ वो इधर ही रह जाना है। उधर भेज दूं क्योंकि वहां अकेला होऊंगा, मेरे अमाल तोले जाएंगे और मुझे पता है गुनाह ही गुनाह है, खताएं ही खताएं हैं, मारा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। अगर अल्लाह सदका कबूल कर ले, कुछ नेकियां ऐसी कर जाऊं जो आखिरत के अकाउंट में जमा हो जाए। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदारा आज ये जहन बना लीजिए कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आए तो इसको बर्डन फील ना करें, बोझ फील ना करें, सादत फील करें, महसूस करें कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, फिर मौका दिया अपने अकाउंट में जमा कराने का। बल्कि अक्सर ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यार अपने पास तो इतने पैसे नहीं है, हम कहां से बनाएंगे? अल्लाह दिल देखता है, वहां नीयतें देखी जाती हैं। हाँ, आप नीयत तो कर लो ना कि अल्लाह मुझे मस्जिद बनानी है, अल्लाह इंतजाम खुद कर देगा। मैं जब अल्लाह के घर को बनाने की नीयत करूंगा तो गैब के खजानों से देना उसी ने है। और हाँ, इंशाल्लाह आगे मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि बड़ी मस्जिद बनाए करोड़ों रुपए की, नहीं। एक और हदीस पाक है, इसका मजमून है जो चिड़िया के घोंसले जितनी भी हदीस बनाए अल्लाह चिड़िया के घोंसले जितनी भी मस्जिद बनाए अल्लाह करीब उसे भी जन्नत में घर अता फरमाएगा। अब चिड़िया के घोंसले जितनी तो मस्जिद ही बनती ना, उसका मतलब यह है कि कोई मस्जिद में एक ईंट भी लगा दे, उतना भी हिस्सा मिला ले, अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता फरमाएगा। तो मैं आप सबको मशवरा देता हूं, हम सब ने दुनिया से जाना है, मस्जिदें बाकी रहेंगी। ये मस्जिद पता है क्यों बाकी रहती है? मैं अल्लाह की रहमत से पूरी दुनिया में ट्रेवल करता हूं, मैंने देखा है चर्च बिकते हैं, मंदिर बिकते हैं, गिरजा घर बिकते हैं, यहूदियों की इबादतगाह भी अब तो बिकना शुरू हो गई, मस्जिद नहीं बिकती है, वो बिक भी नहीं सकती है। क्यों? किसी की प्रॉपर्टी नहीं बचती ना। वो हम क्या कहते हैं जब मस्जिद को वक्फ करते हैं, वक्फ इलल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं भाई ये प्लॉट आपका था, अब इनके नाम हो गया, इनका था तो इनके नाम हो गया, अब ये मालिकाना हुकूक इन्हें मिल गए। ये एक्चुअली अल्लाह के नाम हो जाता है, ये अल्लाह के लिए वक्फ हो जाता है। अब की दुनिया में कोई इसका मालिक नहीं है। इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो जाता है? वैसे तो सारी कायनात का मालिक वही है, मगर ये अल्लाह के लिए वक्फ हो जाती है। अब ये कयामत तक के लिए मस्जिद हो जाएगी। आपको 1400 साल से मस्जिदें नजर आ रही हैं। मस्जिद कुबा मौजूद है ना, मस्जिद नबी मौजूद है, कब बनी थी? 1400-1450 साल पहले। प्लॉट, प्लाजे, बिल्डिंगें खत्म हो जाते हैं, मस्जिदें कयामत तक बाकी रहती हैं। अल्लाह करे कि ये इन्वेस्टमेंट हमें समझ आ जाए। मैं तो इनको भी कहूंगा जिन्होंने मस्जिद बनाई है कि एक पे आपने भी नहीं रुकना है। अल्लाह ने ये काम करवा लिया, आप नोट कर लें इंशाअल्लाह। मैं तो सबसे कईयों से बात की है, जिसने भी मस्जिद बनाई है ना, अल्लाह ने वो माल तो उसे दुनिया में मल्टीप्लाई करके दे ही देना है। ये तो वापस आ जाएगा, आ भी चुका होगा या आने वाला होगा। हाँ, क्योंकि आखिरत में जन्नत का घर अलग मिलेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन अलग है। तो ये अल्लाह से कारोबार करके आप भी देख लो।
اور سبحان اللہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائے نا تب تو سبحان اللہ آپ نے سمجھنا یہ لاٹری لگ رہی ہے، کیونکہ دعوت اسلامی والے مسجد ہی بناتے، ثواب کی پوری فیکٹری لگاتے ہیں۔ ابھی میں ان سے مشورہ کر رہا، دیکھیے ابھی تو آج پہلی نماز ہوئی ہے نا، ہم نے پتا کیا سوچنا شروع کر دیا ہے بیسمنٹ میں کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ بیسمنٹ میں ہماری اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا، بیسمنٹ میں اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ لگے گا، یعنی نیچے خواتین کی ثواب کی فیکٹری لگ جائے گی، یہاں انشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہوں گی، اللہ نے چاہا اس کی سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جا کے اب انشاءاللہ یہاں کے بچوں کے لیے جو درس نظامی کی کلاسیں ہیں اور بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کورسز ہم ڈیزائن کریں، ورنہ نارملی مسجد بنتی ہے نماز ہو رہی ہوتی ہے، یہاں درس شروع ہو جائے گا، یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے گا، اللہ نے چاہا یا قافلے آنا شروع ہو جائیں گے، رمضان چل رہا ہے آخر میں اعتکاف شروع ہو جائے گا، تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے یہاں کوئی کورس اناؤنس ہو جائے کہ جناب 3 دن کا کورس ہے، آئیے عبادت کرتے ہیں، کورس سیکھتے ہیں۔ تو بنانے والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے نا کہ ہر وقت ثواب کا بیٹر جاری ہے۔ تو دعوت اسلامی والے جب مسجد دنیا میں کہیں بنائے، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے، آپ خود آگے بڑھیں کہ یار تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو یار، میری ماں کے نام پر، میرے والد کے نام پر، آپ کی مہربانی مجھے پارٹنر بنا لو، کیونکہ یہ قیامت تک ثواب چلتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ اس مسجد کو بنانے والوں کو سب پہنچ گئی، یہ کیسا بندہ ہے؟ عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہیں۔ اب غور کیجئے گا، یعنی آپ سوچیں جس کا مقام عرش الہی کے نور تک پہنچنا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھیے، پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹیٹس کیا ہے۔ بارے شریعت میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں، جیسا اس کا رتبہ، جیسا اس کی زندگی کے اعمال، ویسا اس کی روح کو مقام ملتا ہے۔ بعض لوگوں کی روحیں قبروں میں رہتی ہیں، بعض لوگوں کی روحیں جو ہے زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں، بعض مرحومین وہ ہوتے ہیں جن کی روح زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے، کسی کی پہلے آسمان، کسی کی دوسرے، کسی کی تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، جیسا مرتبہ ایسا اس کی روح کو عروج ملتا ہے۔ اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، بعض کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ امیر اہل سنت کا بہت پیارا شعر ہے نا، یہ مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی۔ تو اب سوچئے کہ یہ بندہ کیسا ہے کہ عرش کے نور میں لپٹا ہوا ہے۔ تو 3 اس کی خصلتیں، اب غور کر لیجئے یہ 3 عادتیں کتنی کمال کی ہیں، اور ہم ان عادتوں کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے۔ تو آج اتنی مبارک رات، خوشی کی رات، میرا ایک ماننا ہے کہ آپ کے یا میرے گھر کا افتتاح ہو یا میرے کاروبار کا افتتاح ہو اور پہلا دن ہو، میں نے دیکھا ہے فرسٹ ڈے کاروبار کا افتتاح کرنے والے بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار سارے گیسٹ آج خوش ہو کر جائیں، پہلا میرے گھر کا دن ہے، جو آئے مہمان کو میں اچھا کھلاؤں پلاؤں، خوش کر کے بھیجوں۔ آج کس کے گھر کا افتتاح ہے؟ اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ہاں آج سمجھ لو مانگنے کی رات ہے، ہاں آج رحمتیں لوٹنے کی رات ہے، آج سب کو ملے گا، کیونکہ کریم کے گھر کا افتتاح ہے نا۔ آج دنیا والے کے گھر کا افتتاح ہو، اس کے کسی کاروبار کا افتتاح ہو، وہ آنے والوں کو نوازتا ہے، تو میں تو کریم کے گھر میں آیا ہوں، خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا؟ تو آج اچھی نیتیں کر کے جانا ہے۔ تو اب یہ 3 کام یاد کر لیں۔ کیا فرمایا؟ اس کی 3 خصلتیں، نبی پاک کو عرض کیا گیا حضور یہ 3 کام کرتا تھا۔ اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد ہی میں لگا رہتا تھا۔ اور نمبر 3، اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ اب غور کیجئے یہ 3 اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم ذکر الہی کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان ذکر و درود سے تر ہوتی ہے؟ آج کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم ذکر الہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اچھا تمنا ہم سب کی ہے کہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہو، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے، پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ سوچے نا، مرتے وقت کلمہ چاہیے، زندگی میں کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، فضول باتیں گھنٹوں کروا لیں، اتنی بحث کرتے لوگ، دنیا بھر کے عجیب ریٹ معلوم کر رہے ہیں۔ آج کا سونے کا دام یہ بہت سونا ہائی جا رہا ہے، ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ ڈسکس ہو رہا ہے۔ بھائی تم کو لینا ہے کچھ گولڈ؟ لینا میں نہیں، ایسی چیک کرتا ہوں، اتنا ٹائم ہے۔ آج پیٹرول کا دام یہ، انٹرنیشنل سٹاک ایکسچینج یہ، بھائی کیا کرنا ہے اس کا جس کا فائدہ کوئی نہیں؟ اتنی دیر کلمہ پڑھ لیتے نا بھائی، اتنی دیر درود پاک پڑھ لیتے، اتنی دیر کوئی اور اللہ کا ذکر کر لیتے۔ ذکر الہی نہیں کرنا، باتیں کروا لو گھنٹوں، چائے کے ہوٹل پر بیٹھیں گے 1 گھنٹے تک چائے پوری نہیں ہوگی، ٹائم بہت ہے، ٹائم نہیں ہے تو ذکر الہی کا ٹائم ہے۔ اللہ قرآن میں سنو کیا فرماتا ہے، اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے کلام میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا یا ایھا الحمدللہ اللہ اکبر
کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ نہیں لگے. ٹھیک ہے, 10 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو بھائی؟ کبھی سوچئے گا. جتنا بھی بڑا آپ کا کاروبار ہے, آپ مہینے کا کروڑ روپے کماتے ہو, ملٹیپلائی کریں, ڈیوائڈ کریں, 10 سیکنڈ میں کتنے بناتا ہوں؟ چند روپے بنیں گے, مشکل سے شاید چند روپے بھی نہیں بنیں گے. لیکن ہم سب نے, اللہ قبول فرمائے, تو ہم سب نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کما لیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. مگر ذکر الہی نہیں کرتے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ جناب آج رمضان اسکیم آ رہی ہے کہ جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے, جتنی بار الحمدللہ کہے گا اتنے 1000, ایک درود پاک پر 1000, ایک کلمہ پاک پر 1000. سچ بتاؤ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے موبائل بند, 30 ڈیز کچھ کام نہیں کروں گا, تسبیح ہوگی اور میں ہوں گا. یار دنیا کے پیسے کے لیے ہم تیار ہو جائیں, اور ہر سبحان اللہ پر جنت کا ایک درخت ہے, ہم کیوں تیار نہیں ہوتے؟ تو پلیز یہ غور کیجئے کہ وہ نور, عرش کے نور میں لپٹا ہوا شخص کون تھا جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی. اور ذکر الہی کا ایک اور انداز کیا ہے کہ ہم اپنی باڈی کا بھی ذکر کریں. پتہ ہے پوری باڈی ذکر کب کرتی ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا شکر بھی ہے, اور یہ ذکر, یہ بدن کا ذکر ہے پورا. آپ ود ایکشن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا, تلاوت بھی کر رہے ہیں, رکوع بھی کر رہے ہیں, تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں, سجدہ بھی کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ والا ذکر بھی ہمیں نصیب ہو جائے. ادھر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اب ذرا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جملہ سنو, بڑوں کی بڑی باتیں ہیں نا. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کون ہے؟ آئے ہائے, بہت زبردست عاشق رسول. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا, اور پھر انہوں نے کلام لکھا, اج سکھ متراں دی ودھیری ہے. آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. اب یہ وہ مہر علی کہتے ہیں. سنو, پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جانور تو شرعی احکام کا پابند نہیں ہے نا, اس پر تو کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی, مگر آپ فرماتے ہیں کہ حلال جانور بھی ہو, اگر اس پر چھری پھراتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. غور کرو, جانور شریعت کا پابند نہیں ہے, اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو جس کی ہر سانس شریعت کی پابند ہے, ہم انسان ہیں نا, ہم تو مسلمان, ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا, اگر یہ سانس ذکر الہی کے بغیر نکل جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیسی مثال دی ہے. اس کا وہ جو خون نکل رہا ہے, اس کا جو دم نکل رہا ہے, اگر اس وقت اللہ کا ذکر نہ لیا وہ حرام ہو گیا. ہمارا تو دن رات ذکر الہی کے بغیر چل رہا ہے, فکر ہی کوئی نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلام بھائیو, پلیز رمضان آ رہا ہے, بی پریپیئر. خدا کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہم پر ہونے جا رہا ہے. ہم اللہ سے اس کے آج گھر میں افتتاح کی پہلی رات دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں خیر سے رمضان نصیب کیجیے مالک. رمضان سے پہلے ہم دنیا سے نہ جائیں, اور اللہ رمضان بھی صحت و عافیت کے ساتھ عطا کرنا. اللہم بلغنا رمضان بالصحت وعافیہ. اور میرے مولا یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دے. اس میں ہم خوب عبادتیں کریں, اے اللہ خوب نمازیں پڑھیں, کوئی روزہ قضا نہ ہو جائے, ساری تراویحاں پڑھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ لاٹری ہے ہماری, ہمیں اندازہ نہیں ہے. سچ بتاؤں, رمضان بخشوانے آ رہا ہے. نبی پاک کی ایک حدیث رمضان کی فضیلت کے لیے کافی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے, وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. مولا علی پتہ ہے کیا فرماتے؟ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, فرمایا اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا, تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا. اس کا مطلب عذاب سے بچانے والے ہیں یہ. قرآن کو پکڑ لو, رمضان کو تھام لو, رمضان کی برکتیں لوٹنی ہیں. مگر ادھر لوگوں نے رمضان کو کچھ اور بنایا ہوا ہے. ہاں, آج کل تو ایک عجب ٹرینڈ بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں رمضان عبادت کے لیے ایسا لگتا ہے کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے. ابھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی, کچھ لوگ اسٹور بھر رہے ہوں گے, ریٹ بڑھ جائے گا, کچھ لوگ کاروبار کی تیاری کر رہے ہوں گے, گھروں میں جناب کھانے پینے کی آئٹمیں خریدی جا رہی ہوں گی, بھائی افطاری سحری کا انتظام. پھر کمال ہے یار, ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ رمضان میں فٹ رہوں گا کہ نہیں. اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوائی دے, میں سارے روزے رکھ سکوں, تراویح میں کوئی پرابلم نہ ہو, میری صحت مضبوط رہے. پریپریشن فار عبادت کہاں ہے؟ سوچیے تو صحیح. ورنہ یقین کرے جو پیکج ہے نا, سب سے پہلے مجھے بتائیں ہمیں بہکاتا کون ہے, ہمیں عبادت سے دور کون کرتا ہے؟ بتاؤ نا. شیطان. ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہی کو بند کر دیا. یعنی مزیدار بات دیکھیں کہ جس نے مجھے ڈی ٹریک کرنا ہے, جس نے مجھے عبادت سے ہٹانا ہے, اس کو تو اللہ نے بند کر دیا. اچھا, پھر دنیا کا دستور کیا ہے؟ جتنا چیلنج زیادہ اتنا ریوارڈ زیادہ. آپ کو کہا جاتا ہے نا ٹارگٹ پورا کرو پھر اتنے پیسے ملیں گے, پھر آپ کو جناب اتنا انسینٹو ملے گا. عقل کیا کہتی ہے کہ ہوتا یہ کہ اللہ فرماتا کہ بھائی شیطان کا پاور بڑھا دیا ہے, وہ زیادہ اٹیک کرے گا, اب تم نیکی کرو تو زیادہ ثواب ملے گا. پھر تو سمجھ آتا ہے مقابلہ بڑھا تو ثواب بڑھا. نہیں, شیطان بند, کوئی بہکانے والا نہیں ہے. اب سبحان اللہ, نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے گا, فرض پڑھو تو 70 گنا ثواب ملے گا. روزہ رکھو تو اللہ فرماتا ہے روزہ دار کی جزا میں خود ہوں. روزہ دار کا سونا بھی عبادت. روزہ دار کے منہ سے بدبو جو بو آتی ہے افطار سے پہلے, فرمایا وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. راتوں کو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بی پریپیئر فار دا فرسٹ نائٹ. رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ 2-3 دن میں آنے والی ہے, ایسی اسپیشل رات ہے
سبحان اللہ, حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس پر رب نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. پہلی رات تو تیار ہو کے بیٹھنا ہے. ہاں, پہلی رات رحمت کے دروازے کھلیں گے جو آخری رمضان تک بند نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کروشل ٹائم کون سا ہے؟ ڈیلی روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. بتاؤ افطار کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں تو افراتفری ہے, ہماری بہنوں کو تو خدا کے واسطے اس بار ٹرینڈ چینج کرو نا. ہماری فیملی آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہے, ان کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سارے کام کر لو, پر جو بھی گرم ٹھنڈا ہے ٹھیک ہے آ کے بیٹھ جاؤ. اب دسترخوان پر کاش ہاتھ اٹھے, میری ماں کو بھی بخش دے, میرے والد میری زوجہ کو بھی بخش دے. کتنا اچھا ہو کہ ساری فیملی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. اور اے کراچی والوں, آپ کے لیے تو بڑا زبردست موقع ہے. باقی دنیا میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا, ان کو افطار کا ٹائم مدنی چینل سے میچ نہیں ہوتا ان کا. ہم تو کراچی میں اور فیضان مدینہ میں افطار کے وقت سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 5,000 لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں, پوری دنیا سے 5,000 افراد آ رہے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں. اب 5,000 افراد اگر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور اللہ کے ولی کے ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم بھی اپنے گھر پہ یا تو وہاں پہنچ جائیں, وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر سارے گھر والے مل کر دعا میں شامل ہو. یہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. پلیز اس کی تیاری کرنی ہے. آپ کو بتائے رمضان میں ہر سجدے پر, حدیث پاک کا مضمون ہے, 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں, اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا فرمایا جائے گا. وہ لوگ سوچے جو تراویحوں سے بھاگ جاتے ہیں, 3 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح, میں نہیں کہتا نہیں ہونی چاہیے, مگر 3 روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کے غائب, پورا رمضان تراویح پڑھے نا. ہر سجدے پر آپ کو 1500 نیکیاں مل رہی ہیں. پھر کیسے آپ کا جناب آپ سجدہ نہ کرنے کو جی چاہتا ہے؟ مزہ تو یہ ہے نماز پڑھیں کہ یار میں رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھوں, میں اوابین بھی پڑھوں, میں اشراق چاش بھی پڑھوں. لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ تراویح پہلے 4-5 دن رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہوتے لوگ, اس کے بعد ہم نے دیکھا آہستہ 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 نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے. بھائی میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس بار نیت کریں کہ رمضان میں پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ, رمضان میں پورے روزے رکھیں گے, تو انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں نصیب ہوں گی. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. بہرحال انشاءاللہ آواز جاری ہے جتنی جاری, آپ انتظام کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو انشاءاللہ رمضان میں پریکٹس کریں کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اس میں اللہ نے چاہا تو یہ پورا رمضان پھر عبادت کریں گے انشاءاللہ, رمضان کے بعد بھی ذکر الہی میں رہیں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ دوسرا اس کا بس کیا تھا کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہے. اب ہمارا دل کیا مسجد میں لگتا ہے؟ اب رمضان آ رہا ہے, ہم نے دیکھا کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں, لیکن مسجد میں آنے کے بعد باہر نکلنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے. ان کو یہ بڑا کب نکلوں مسجد سے باہر. نہیں, مسجد میں دل لگاؤ, یہ اللہ کا گھر ہے. مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مچھلی پانی کے باہر ہے. مچھلی پانی کے باہر کیسے تڑپ رہی ہوتی ہے, ان کو بھی ایسی تڑپ لگی ہو, جلدی بھاگیں, امام صاحب بس سلام پھیرے تو ہم نکل جائیں. کیوں باہر بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے, مسجد میں کیوں نہیں بیٹھنا بھائی؟ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو نصیب فرمائے گا نا, ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جو مسجد سے باہر جائے تو اس کا دل مسجد میں لگا ہو. علماء نے اس کی مثال دی کہ مسجد میں دل لگنے کا مطلب کیا ہے. فرمایا جیسے ہر کام کے بعد گھر جانے کو جی چاہتا ہے نا, یار کام ختم ہوا چلو گھر چلتے ہیں, تھوڑا موقع ملا چلو گھر چلتے ہیں, دل لگا ہے نا گھر میں. فرمایا کیا ایسا مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے؟ یار ظہر پڑھ لی, اب عصر کا ٹائم کب ہوگا, اب مغرب کا ٹائم کب ہوگا, اب دوبارہ کب جاؤں گا مسجد میں. نہیں ہے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ. پلیز اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں. اور یہ رمضان آپ آتے ہیں مسجد میں, اب یہاں میری ان سے بھی گزارش ہے جو رمضان میں آتے ہیں, آنا چاہیے پورا سال. لیکن ایک اور پرابلم کیا ہے کہ مسجد میں آ کر مسجد کا ادب نہیں کرتے. پہلے یاد کر لیجیے اللہ کا گھر ہے. ہم دنیا میں کسی منسٹر, کسی وزیر, کسی بڑے محل میں جائیں, کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں یار اس کے آداب کا خیال رکھیں. مسجد کا کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا, جیسے کپڑے ویسے پہن کے آ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے بعض صورتوں میں جب آپ کے لباس اور آپ کے منہ سے جسم سے اگر بو آ رہی ہے تو بعض صورتوں میں مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے, مگر لوگ اب آ رہے ہوتے ہیں, کیسے کپڑے پہنے, پسینے کی بو آ رہی ہے, کوئی تیاری نہیں. یار آپ کہیں جاتے ہو تیار ہو کے جاتے ہو, اللہ کے گھر میں آئے, خوشبو لگائیں, اپنا چہرہ صاف کریں, اچھے طریقے سے ہو کر آئیں, اچھے کپڑے پہن کر آئیں. بزرگان دین نے تو نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے ہوئے تھے. جتنا اکرام کرو گے نا اللہ کے گھر کا اتنا نوازے جاؤ گے, یاد رکھنا. اس بار رمضان میں اسٹینڈ کو بھی چینج کریں. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مسجد میں آ رہے ہیں نا تو پھر مسجد کے ہو جائے نا, پھر کیوں چلے جاتے ہیں. یہ بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ رمضان میں پہلے 3-4 دن سبحان اللہ فجر میں بھی مسجد فل ہے, تراویح میں بھی فل, 2-3 دن کے بعد پھر تھوڑے ہونے لگ جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا, آخری تاکراتوں میں پھر آئیں گے, پھر جذبہ آئے گا. اس کے بعد پھر چاند نظر آیا تو ایسے غائب. تو اب رمضان کے تو مسلمان نہیں ہے نا. پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ, یہ اللہ کا گھر ہے, بیٹھا کرو, اللہ سے باتیں کیا کرو, اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے, وہ عطا فرمانے والا ہے.
آپ بتاؤ نا, آپ کے گھر میں کوئی آ جائے, مثال دیتا ہوں, آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے گھر میں آئے اور آ کر رونا شروع کر دے, کہ پریشان ہوں, مصیبت میں ہوں, میری مدد کرو. آپ کہیں گے یار یہ تو گھر کے اندر آ گیا ہے, گھر میں آ کر رو رہا ہے, اب تو کرنا ہی پڑے گا نا کچھ, دنیا کا بھی دستور ہے نا, گھر آئے کو کون منع کرتا ہے. اب جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, کریم کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, ہم تو نماز کے بعد بھاگ, نماز کے علاوہ بھی بیٹھا کرو, بے شک لوگ جا رہے ہیں جانے دو, کونا پکڑ لو, بیٹھ. دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم. میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں, اپنے دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو, کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں. آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, آپ حل کر دیں, حل نہیں کرتے, پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں, آیا تھا میرے پاس, بڑا پریشان تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا. میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے, جو مسبب الاسباب ہے, جو شافع الامراض ہے, جو دنیا کو نواز رہا ہے, بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں. آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں, پریشان ہوں, تھک گیا ہوں مولا, دنیا بھر کے دھکے کھا لیے, مسئلہ حل نہیں ہوا, کریم اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں, اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. اے اللہ بس میری جھولی بھر دے. باتیں کرو اللہ سے, دل کی باتیں کرو. بیمار ہوں اے اللہ, علاج نہیں ہو رہا, اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے, اے مالک مدینے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہے, لوگ جا رہے ہیں میں اکیلا رہ جاتا ہوں, اے اللہ تو قریب ہے, مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے. آپ کے دل میں جو پریشانی ہے, اے اللہ قرضے میں ہوں, نہیں اتر رہا قرضہ, اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے, اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے, لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک, میری بچی بیمار ہے, اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے. کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟ غریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے, جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا, ہم ان کے دھکے کھاتے ہیں, اور جو وہ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا. اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے. اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا, کیا کر رہے ہیں, سحری کھانے جا رہا ہوں, ادھر جا رہے ہو رات کو فلاں جگہ ڈنر کرنے جا رہا ہوں, روڈوں پہ گھوم رہے ہیں. ارے رحمت کے در کھلے ہوئے, کدھر بھاگ رہے ہو یار, بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں, نہ جاؤ باہر. یہ پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے, پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے ہے. کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے, آپ کے بارے میں بات کرے, یار بھائی ہمارے ساتھ تھا, اب نہیں, چلا گیا دنیا سے. ارے اگر رمضان مل جائے نا, ضائع مت کرنا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں نے آپ کو رمضان کی فضیلتیں تو بہت ساری سنا دی, میں اب آپ کو ایک اور اہم بات سمجھا دیتا ہوں, اللہ کرے دل کے کانوں سے سننا. بلیسنگز, برکتیں کمال ہے رمضان کی, مگر ایک سائیڈ بھول جاتے ہیں ہم. پہلے ایک فارمولا سمجھ لو, جب کسی مقام اور کسی وقت کا تقدس بڑھ جاتا ہے نا, وہ مقام اور وقت مقدس ہوتا ہے, مبارک ہوتا ہے, تو اس مقام اور اس وقت میں گناہ کرنا, اس مقام یا اس وقت میں اللہ کو ناراض کرنا, اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ معاملہ اور سیویئر ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں, کوئی بندہ روڈ پر جھوٹ بولے, اس سڑک پر جا رہا اور گانے باجے سن رہا ہو, غلط ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن مسجد کے اندر آ کر گانے باجے ادھر آ کر کوئی گالی نکالے, آپ کیا کہو گے, ارے خدا کے بندے کیا کر رہے ہو, اللہ کے دم, لوگ شاید مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے کہ مسجد میں گانے باجے کیوں بھائی, بار بھی تو بجا رہا تھا. آپ کہیں گے بار بجانا ٹھیک تھا بھائی, یہ تو مسجد ہے, یہ تو اور عذاب آ جائے گا, اور گناہ ہو جائے گا. مقام چینج ہوا, سیویریٹی بڑھ گئی نا, سختی بڑھ گئی نا. کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے, مکہ پاک کی کیا نیکی ہے, حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی, ایک گناہ 1,00,000 گناہ. کیوں بھائی, فرمایا مقام مکہ عبادت کے لیے, تم مکے جا کے بھی گناہ کر رہے ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ جمعے کے دن کوئی ایک نیکی کرے 70 نیکیاں ملتی ہیں, 70 ٹائم ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. مگر جمعہ کے دن کوئی گناہ کرے تو اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے. ہر جمعے ایک فارمولا بناؤ, نیکیاں کریں مگر اس سے زیادہ ضروری گناہ نہ کریں. یہ الگ ٹاپک ہے کہ کئی ملکوں میں, کئی پاکستان کے شہروں میں جمعہ چھٹی ہے نا, تو جمعرات ہو گئی ویکینڈ نائٹ, تو لوگ جمعرات کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں, جمعے کو بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں کیونکہ چھٹی کا دن ہے. ارے اللہ کے بندو, وہ چھٹی اس لیے دی گئی تھی زیادہ عبادت کرتے, مگر یہ حال ہے ہمارا. مگر اب آؤ رمضان میں گناہ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ ہاں, یہ سمجھ لو حدیث پاک کا مضمون ہے, جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ایک گناہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مردے کو دیکھا, آپ اللہ کے ولی تھے, آپ کی نگاہیں تھی, سبحان اللہ, آپ نے عذاب قبر میں اسے دیکھ لیا, مردہ پکار رہا ہے, علی میری سفارش کیجئے, میں آگ میں چل رہا ہوں. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا اسے بچا لے. ارشاد ہوا, اے علی اس کی سفارش نہ کریں, کیونکہ یہ رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا, رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. روزہ رکھنے والے کو عذاب دیا جا رہا ہے, کیوں کہ رات گناہوں میں بیتتی تھی. ہم سوچیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے, تراویح بھی پڑھ لیتے ہوں گے, مگر گناہ سے بچ رہے کہ نہیں بچ رہے, یہ زیادہ ضروری ہے. چیک کریں وہ تمام دروازے بند کرنے مجھے رمضان سے پہلے کہ جن سے میں گناہ کر بیٹھتا ہوں. آپ کو اور مجھے ایک بار بیٹھنا پڑے گا, تسلی سے سمجھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا دروازہ ہے جس سے میں گناہ کر بیٹھتا ہوں, تاکہ وہ دروازے سارے بند کر دوں, ورنہ مر جاؤں گا. رمضان میں گناہوں کی عادت رہی تو میں تو مارا گیا نا, لوگ بخشے جا رہے اور میں گناہ کر کے عذاب کا حقدار بن رہا ہوں اتنے مقدس مہینے میں.
دیکھیں ایسا کوئی بٹن نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان آئے گا تو میرا جھوٹ کا بٹن بھی بند ہو جائے گا, میرا جناب غیبت کا بٹن بھی بند ہو جائے گا, بدنگاہی کا بھی بند ہو جائے گا, حرام کمائی کا, مجھے خود کرنے پڑیں گے یہ بٹن بند. اس کے لیے ذہن ایک بار بیٹھے, دیکھیں میں آپ کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں. سب سے پہلے اچھا مجھے کسی نے کہا کہ میرے شاید زبان سے یہ نکل گیا کہ گانا باہر بجانا بھی ٹھیک ہے. نہیں, باہر بھی حرام ہے, مسجد میں بجانا اور سخت حرام ہے. تو اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. مشورہ یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ جو ہمیں گناہوں میں مبتلا آسانی سے کر دیتا ہے نا, وہ ہمارا موبائل فون ہے. ہم نے عجیب معاملہ ہے, لوگوں کے موبائل فون میں اتنے پیجز لائک کیے ہیں, اتنے گروپوں میں شامل ہیں, جب کھولتے کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں بے پردگی ہے, میوزک ہے, حرام ہے. آپ رمضان میں کم از کم اپنی عادت بنائیں کہ سوشل میڈیا پہ نہیں جانا ہے. ضرورت ہے واٹس ایپ وغیرہ کی تو بھائی میسج کر دیا, کسی کو فون کر لیا, باقی سوشل میڈیا اس لیے نہ کھولیں گے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا, ایک گناہ ایک سال کے اعمال نہ برباد کر دے. سیکنڈ نمبر پہ یہ دیکھیں کہ اگر کچھ دوستوں کی گیدرنگ ایسی ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں غیبت, چگلی, ہنسی مذاق, کسی کو تنگ کرنا, جھوٹ, نہیں یار میں اس گیدرنگ میں نہ جاؤں کیونکہ وہاں جاؤں گا تو گناہ ہو جائیں گے, میں تلاوت کر لیتا ہوں, میں مسجد میں وقت گزار لیتا ہوں, میں کوئی اور نیکی کر لیتا ہوں. نہیں, کوئی دوست وغیرہ رات نہیں جاگ سکتے, سو جائیں, گناہ نہیں کرنا. پہلا فارمولا یہ بنا ہے کہ اس بار ماہ رمضان میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. ٹی وی آپ کو مدری چینل کھولنا ہے کھولیں, ورنہ ٹی وی بھی نہ کھولیں. اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ یہ مقدس بھائی, آپ خود سوچیں یار, اللہ نے ہماری بخشش کے لیے شیطان کو بند کر دیا, ثواب بڑھا دیا, اور پھر بھی ہم گناہ کریں تو غضب کو دعوت دینا ہے نا. تو نیت کر لیں انشاءاللہ. اور بیسٹ طریقہ اگر واقعی اپنے آپ کو کوئی بندہ سمجھتا ہے نا کہ یار مجھے گناہ سے واقعی بچنا ہے, اس رمضان میں ایک گناہ نہیں کرنا, تو بیسٹ وے پتہ ہے کیا ہے؟ دعوت اسلامی والوں کو اللہ سلامت رکھے, پورے مہینے کا اعتکاف کروا رہے ہیں. فیضان مدینہ میں پورے مہینے کا 5,000 لوگ پوری دنیا سے آ رہے ہیں, ریکویسٹیں کر رہے ہیں ہمیں داخلہ مل جائے. تو یہ دعوت اسلامی نے کر دکھایا نا. ایک مہینہ کر کے دیکھ لیں اعتکاف, لائف چینج ہو جاتی ہے, لوگ بدل کے جاتے ہیں. پورا مہینہ نہیں تو 10 دن کا اعتکاف کریں. دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کا فائدہ یہ کہ وہ صرف اعتکاف نہیں ہوتا, وہ پوری ٹریننگ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں گے. تو بس اس رمضان میں نیت کر لیں انشاءاللہ ایک گناہ بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. آخری بات بیان ختم کرنے سے پہلے کہ اس بندے کا تیسرا وصف کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ, اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. میں اور آپ غور کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے, یا لوگ ہمارے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ ایسا بیٹا گالیاں دیتا ہے, سب سے لڑتا ہے, پورے محلے کو پریشان کرتا ہے, جب دیکھو موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال کے گھوم رہا ہے. کیا کیا لوگ کر رہے ہیں, لوگ اس کی وجہ سے ماں باپ کو کہتے ہیں یہ تربیت کی ہے ماں باپ نے. وہ کتنا بدبخت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ انتقال بھی کر گئے ہوتے, پھر بھی لوگ ان کے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا اولاد چھوڑ کے گئے, سب کو پریشان کر رہا ہے. ایسے مت بنو, ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنے. یعنی اللہ کرے میں ایسی اولاد بنوں کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہے کہ ماشاءاللہ کیا تربیت کی ہے ماں باپ نے, یہ بیٹا ایسا ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے, یہ بیٹا تو ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے. ایسے بنے نا کہ میرے ماں باپ کی نیک نامی کا ہم باعث بنے. مگر آج حال کیا ہے, ماں باپ کو زندگی میں بھی دکھ دیتے اور ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی دکھ دیتے. ہاں اولاد اگر برے کام کرے تو ماں باپ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. اے وہ میرے بھائیوں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں, وہ کام نہ کرو جن کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی. زندگی میں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں, ان کی دعائیں لیں. ابھی آپ نے شب برات گزاری ہے نا, شب برات میں کروڑوں بخشے جائیں گے, آپ نے سنا ہوگا, مگر ایک لسٹ بیان ہوئی تھی کہ ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. خدا کی قسم آپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ ان کے پاس ہے. ارے اس سے بڑھ کر ایک قسمتی کیا ہے کہ ماں باپ بھی ساتھ ہوں اور رمضان بھی آ جائے. آئے ہائے, افطار میں ماں ساتھ ہو, افطار میں والد ساتھ ہو, تو چاہیے کیا, ان کی دعائیں ہوں گی تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ماں باپ گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم سے تکلیف میں ہوتے ہیں. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں, بڑے یاد آتے ہیں, خاص طور پہ ان دنوں میں تو بہت یاد آتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے, ان کی دعائیں لیجئے. اور یہاں میں ماں باپ سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کا دور ہے نا, اس میں خدا کے واسطے اپنے بچوں کا خیال رکھیں. ان بچوں کو ایسی صحبتوں سے بچائیں جو ایمان چھیننے والی. آج سے کچھ عرصہ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا کہ بچے بری صحبت میں جا کر بے عمل ہو رہے تھے, بے نمازی ہو جاتے تھے, ناچ گانوں میں پڑ جاتے تھے, غلط کاموں میں پڑ جاتے, وہ بھی غلط تھا. مگر آج تو ایسی صحبتیں آ گئی ہیں کہ بچوں کا ایمان جانے کا ڈر ہو گیا. جگہ جگہ الگ الگ قسم کے جناب فتنے سر اٹھا رہے ہیں, اور جناب کسی ماں باپ کو, کچھ لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, آئے دن آپ کیا خبریں سن رہے ہیں. اسکول کالجز میں بڑا شوق ہے پڑھانے کا, میں نہیں کہتا نہ پڑھاؤ, لیکن یہ تو چیک کرو اس کا ماحول کیسا ہے. کیا ہر جگہ بھیجنا ضروری ہے؟ میں بھی پچھلے دنوں میں نے نگران شورا کا ایک بیان سن رہا تھا. اب دیکھیں یہ حال ہو گیا ہمارے, میں شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. ایک اسکول میں کمپلین کی ماں باپ نے کہ ہمارا بیٹا انگلش میڈیم اسکول میں ہم نے داخل کروایا ہے, مگر اس گھر آ کے کہتا ہے السلام علیکم, گھر آ کر کہتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ اسکول میں کیا سکھا رہے ہیں آپ اس کو, ہم نے یہ پڑھنے تو نہیں بھیجا. اسکول والوں نے سرچ کیا تو پتا چلا کہ ایک ٹیچر ہے, وہ یہ سکھا رہے ہیں. ان کو بلایا, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے سوچا کہ اسلامی آداب بھی سکھا دوں بچوں کو. آپ کو پتا ہے اس اسکول کی انتظامیہ نے اس ٹیچر کو فارغ کر دیا. ماں باپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم تو ماڈرن بنانا چاہتے ہیں, ہم تو جناب اس کو دنیا بھر کی ٹیکنالوجی سکھانا چاہ رہے ہیں, دین کہاں سے سکھانا شروع کر دیا آپ نے. یہ کیسے مسلمان ماں باپ ہیں؟ اور پھر کیا ہو رہا ہے, میں اشارتاً کہہ دوں گا, جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے خبریں, ہر تھوڑے دنوں بعد آپ سنتے ہیں کہ ڈرگ پیتے ہوئے اور پتہ نہیں کن کن چکروں میں ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کو مار دیا. وہ اسکول کے کالج کے دوست تھے نا. کیا ہو رہا ہے اسکول کالجز میں؟ پلیز دھیان تو رکھو, یہ ہماری اولاد ہے, یہ کہاں جا رہی ہے؟
ایسی تعلیم کس کام کی جو میرے بچے کا دین ایمان آخرت برباد کر دے؟ اور میرے لیے میرے سرمایہ کیا ہے، میرا پھل کیا ہے؟ نیک اولاد. یاد رکھیے گا، آپ کے پاس اربوں روپے اور اگر اولاد فرما بردار نہیں تو کس کام کے؟ وہ اولاد بعد میں آپ ہی کے پیسے کو عیاشی میں خرچ کرے گی. اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں، اولاد کی اچھی تربیت کی فکر کریں. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم اچھے بنیں گے. ہم اچھے بھی بنیں اور اولاد کو اپنے ساتھ رکھیں، اولاد کے ہم دوست بن جائیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور دوست بن کے اس کا دماغ خراب کر دے. پلیز، آپ کو پتا ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ سب سے پہلے کوشش کریں آپ کی اولاد نمازی بن جائے. خدا کی قسم، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہے. وہ کچھ اور کرے نہ کرے، دن میں 5 بار باوضو قبلہ رو ہو کر اتحیات میں بیٹھ کر میرا بیٹا کیا پڑھے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ارے اس باپ کی قسمت پر قربان، 5 وقت جس کا بیٹا بیٹی نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. نمازی بنایا تو ہوگا نا. جس نے نماز پڑھنا نہ سکھائی، جس نے دین نہ سکھایا، مرنے کے بعد وہ کیا ہی سارے ثواب کریں گے؟ تو خدا را اپنی اولاد کی فکر کریں. اور آج کے دور میں اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی جو لاکھوں نوجوانوں کو عالم بنا رہی ہے، حافظ بنا رہی ہے. اب تو دعوت اسلامی نے اسی لیے اپنے اسکول بنانا شروع کر دیے. ہم جب یورپ اور UK جاتے نا تو ہمیں لوگ پتہ کیا کہنے لگے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں مسجد نہیں چاہیے، ہمیں پہلے اسکول چاہیے. مسجد نہیں ہوگی تو ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے. اسکول میں بھیجنا ضروری ہے. خدا کے واسطے دعوت اسلامی اسکول بنا کر دے، ورنہ اسکول میں جا رہے ہیں یورپ میں بچے کئی بار ہی جا رہا ہے، وہ ماں باپ کی نہیں سنتے، کہتے ہیں ہمیں اسلام اچھا نہیں لگتا، ہم کوئی اور مذہب اختیار کر رہے ہیں. کیا بچا ان ماں باپ کے پاس جن کی اولاد ہی ایمان سے چلی گئی؟ اگر نہیں خواب ہے یورپ جانا ہے، UK جانا ہے، بچوں کو ایسی تعلیم، میں اگین کہہ رہا ہوں میں تعلیم کے خلاف نہیں، مگر وہ تعلیم کس بات کس کام کی جو میرے بچوں کو دین ایمان برباد کر دے. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کی. روایتوں میں آتا ہے جو کسی کے عیب کھولتا ہے اس کے عیب کھول دیے جائیں، جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں عیب چھپا دے. بتائیے اسلام مذہب کتنا پیارا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ چیزیں عبادت تو نہیں ہے. یعنی میں کسی کا عیب چھپاؤں، میں نے اللہ کو سجدہ تو نہیں کیا، میں نے روزہ تو نہیں رکھا، میں نے تلاوت تو نہیں کی، میں نے اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، میں نے کسی مسلمان کا عیب چھپا لیا. لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل اسلام از کہ مسلمان آپس میں پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، عزت سے رہیں. اٹ از ریکوائرڈ. عیب میں کسی کے چھپا رہا ہوں، میرے رب عیب چھپا رہا ہے، میری بخشش فرما رہا ہے، مجھے جنت میں داخل کر رہا ہے. یہ الگ ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا. میں نے پچھلے دنوں ایک ٹاپک ریڈی کروایا تھا، کیونکہ جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو مختلف فورمز پر، مختلف جگہوں پر بدقسمتی سے، چاہے وہ لبرلزم کے نام پر یا الحاد کے نام پر، ایتھیزم کے نام پر، یہ فضا قائم کی جاتی ہے کہ جناب اسلام جب بھی نافذ کیا جاتا ہے، اسلام جہاں ڈومینیٹ کرتا ہے وہاں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پر جناب ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. میں نے الحمدللہ ایک اسپیچ ریڈی کروائی، ایک ٹاپک ریڈی کروایا، کچھ اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا، علماء سے کچھ مواد میں نے بھی جمع کیا کہ اسلام از ناٹ اے پرابلم فار دا سوسائٹی، ایکچولی اسلام از دا سولوشن فار سوسائٹی. یعنی اب میں آپ کو اسی ایپ پوشی کی مثال دی، ایسی کتنی مثالیں ہیں. آپ مسلمان کو تحفہ دیں آپ کو ثواب ملتا ہے. بھائی میں کسی کو تحفہ دے رہا ہوں، اس میں اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ آپ مسکرائیں تو آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس میں بظاہر کون سی اللہ کی عبادت ہے؟ میں کسی کو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، اللہ مجھے جنت دے گا، یہ اللہ کی کون سی عبادت ہے؟ میں پڑوسی کا حق اچھا ادا کروں، اللہ مجھے جنت دے دے گا، رب بخش دے گا. پڑوسی کے ساتھ میں اچھا کر رہا ہوں، اس میں رب کی کون سی عبادت ہے؟ ایسی کتنی عبادتیں ہیں. یہ تو میں بہت تھوڑی سی بتائیں، اگر اس کو میں لسٹ ڈاؤن کروں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اسلام کو ریکوائرڈ کیا ہے. تو ایکچولی دا ریکوائرمنٹ آف اسلام کہ ہم جس سوسائٹی میں رہیں وہاں حقوق کا خیال رکھیں. میرا اسلام تو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے. آج ہم کسی اور سوسائٹی میں جا کر کہتے ہیں یار میں امریکہ سے آیا، یورپ سے آیا، جاپان سے آیا، کمال کی صفائی ہے، کمال کے حقوق ہیں، کمال جناب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ان بیچاروں نے لگتا ہے اسلام پڑھا نہیں ہے. میرا اسلام تو کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو پڑھتے نہیں اور دوسروں کی باتیں پڑھ کے انسپائر ہو جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اسلام جہاں پر پراپر نافذ کر دیا جائے، پراپر امپلیمنٹیشن آف اسلامک رولنگ ہو جائے، دنیا کی سب سے بیسٹ سوسائٹی وہ بن سکتی. سچ بولنے والے کو جنت عطا ہوتی، سچ بولنے والے سے رب راضی ہو جاتا ہے، سچ بولنے سے سوسائٹی اچھی ہوتی ہے نا. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، مگر یہاں امام اعظم کا یہ جو کال اور امام اعظم کا یہ انداز ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ عیب پھیلانے نہیں ہیں، عیب چھپانے ہیں. اور یقین کریں اگر کسی کے عیب اچھالنے میں، ڈسکس کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے نا تو انتظار کیجئے کہ چند دنوں بعد آپ ڈسکس ہو رہے ہوں گے. عربی کا ایک مقولہ ہے، من ضحکا ضحکا، جو ہنستا ہے بعد میں ہنسا جاتا ہے. اس پر ہنسا جاتا ہے جو لوگوں پر ہنستا ہے نا، انجوائے کر کر کے، مزے لے لے کر. نہیں، کاش میرا یہ بیان سوشل میڈیا انفلوئنسرز یا جناب نیوز کاسٹرز اور اس طرح کے رپورٹر سنیں جن کو خبر کی تلاش ہوتی اور اس کے بعد کوئی تحقیق نہیں ہے. فلاں کی بیٹی نے یہ کر دیا، فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا، فلاں کے گھر سے یہ برآمد ہوا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ خبر ہی جھوٹی تھی، وہ تو FIR تھی، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تھی، بعد میں ختم ہو گئی، بعد میں انویسٹیگیشن کی تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، لیکن پورے زمانے میں اس کے ڈنڈورے پیٹ دی. کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ دو الگ باتیں. ایک تو اگر کسی میں عیب ہے
تو بھی عیب نہیں اچھال سکتے, اور عیب نہیں اور عیب اچھال رہے تو پھر کدھر اللہ کو, وہ کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا. بٹ ہو کیئرس, فکر ہی نہیں ہے جناب, اس پہ ویوز ملے گی, آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے نا, ذرا بس چلے گی ہے. لا حول ولا قوت. اس دن سے ڈرے وہ لوگ. اور میں کہتا ہوں چلے دنیا میں آپ کے عیب نہ کھلے, میرے نزدیک دنیا میں عیب کھلنا اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. قیامت کے دن عیب کھل گئے, ادھر جاؤں گا, ادھر کے بعد تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا, دوبارہ اس کو ریپیئر کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. دعا کرتے ہیں بچپن سے ہم, یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوشے خلق ستارے خطا کر. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسی دعا ہے؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا عیب نہ کھولیو, نہ دنیا میں کھلے نہ محشر میں کھلے. اسی بندے سے پوچھ لے تم نے لوگوں کے عیب چھپائے؟ وہ نہیں چھپا رہا, فیملی نہیں چھپا رہی. خواتین اللہ کرے میری بہنیں یہ بیان سنیں, نہ کریں پلیز, پتا چل بھی جائے نا کہ یار اس کا یہ معاملہ ہے, کلوز اٹ, بند کریں. کیوں بتانا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ صورتوں میں لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے کچھ عیب بیان کرنے پڑتے ہیں, لیکن یہ ایک الگ تفصیل ہے اس کی. کیا آپ نے کسی شرعی مفتی صاحب سے اجازت لی ہے اس بات کی کہ میں اس عیب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جناب لوگ بچ جائیں؟ اس کی کچھ صورتیں ضرور ہیں. ہاں, آپ سے آ کر کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ پر اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں, اب آپ اس بندے کو پرٹیکولر اگر آپ کو کوئی بات پتا ہے تو بتا سکتے ہیں, اس کی بھی بنا کر تفصیل ہے. کوئی بندہ آ کے کہتا ہے میں اس سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں, اپنے پیسے لگا دوں, آپ کو کوئی تفصیل پتا ہے تو اس کو بتا سکتے ہیں. اور وہ بھی جتنی, اچھا مثال کے طور پر اس نے کاروبار کے لیے پوچھا ہے, آپ کہتے ہیں بھائی پیسے مت دینا, پیسے کھا جاتا ہے یا پیسوں میں پرابلم ہے. اگر آپ کے پاس کنفرم ہے شراب بھی پیتا ہے, دوسرے برے کام بھی, اس کی تو اجازت نہیں تھی. اس نے آپ سے کاروبار کے لیے پوچھا تھا, اس کا کردار تو نہیں پوچھا تھا. لیکن ہمیں تو بس ایگزیجریشن, ملٹیپلیکیشن, وائے یہ عادت نکالیں اپنے اندر سے. میں جانوں میں اپنے اعمال تو پہلے ٹھیک کر لوں. اتنے ایک انگلی اٹھاؤ گے کسی کی طرف, تین اپنی طرف آ رہی ہے. کیا شاندار امام. اب دیکھ رہے یہ بڑوں کا ایک عمل, اب اس میں کتنی باتیں ہو رہی. امام اعظم نے ایک عمل کیا, لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل میسج ریسیونگ. امام اعظم کا ایک اور کام, اتنے بڑے امام, اگر آپ کی والدہ کا ایک عجب انداز تھا. آپ کی والدہ کو جب بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا, تو مسجد میں سمجھ لے محلے کے ایک امام صاحب تھے یا ایک وائز تھے, دو افراد تھے, ایک اچھی تقریر کرتے تھے اور ایک مسجد کے امام تھے. کبھی کہتی ان سے پوچھ کر آؤ, کبھی کہتی ان سے. امام اعظم ہیں جو جن کے شاگرد مجتہد تھے, مگر ماں کہتی تھی ان سے پوچھ کر آؤ, تو وہ ان سے پوچھ کے آتے تھے. اچھا جب پوچھتے جاتے تھے نا تو امام صاحب کہتے ہیں امام صاحب امام اعظم کیوں گناہگار کر رہے ہیں, آپ ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں, ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. اب ماں نے کہا ہے تم جواب دو. کہ اچھا ایسا کرے آپ ہی جواب دے دیں. امام اعظم جواب دیتے, کہتے یہی میرا جواب ہے, اپنی والدہ کو بتا دیں. والدہ کو آ کے بتاتے کہ امام صاحب نے یہ جواب دیا, بیکاز ماں اس سے سیٹسفائی ہوتی. ایک بار امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کی گلیوں میں اپنی والدہ کو اونٹ پر یا خچر پر بٹھا کر اس کی لگام تھام کر جا رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ ماں نے کہا تھا آج میں پوچھ کر آؤں گی فلاں وائز سے. ماں کو لے کر گئے, اس کے حجرے کے باہر کھڑے ہو گئے. ماں اندر گئی, سوال پوچھ کے واپس آئی, ماں کو واپس لے گئی. کیا سیکھنے کو ملا؟ ماں کو نہیں کہا ماں جانتی نہیں میں کون ہوں, میرے شاگردوں میں بڑے بڑے مفتی ہیں اور میں کسی مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنے جاؤں؟ یو ڈونٹ نو ہو ایم آئی, میرا مرتبہ کیا ہے. لوگ میرے آگے کتابیں لے کر مجھ سے سیکھنے آتے ہیں, اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ امام سے سوال کر کے آؤ. یہ میسج ہے ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو آج پی ایچ ڈی کر چکے, جو آج کسی کمپنی میں سی او ہیں, جو سی او ہیں, جو جناب مینیجر ہیں, جو ڈائریکٹر ہیں. آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے تحت سینکڑوں, ہزاروں یا بیسیوں لوگ کام کرتے ہوں گے. آپ کا آپ مقام بن گیا, اور یہ مقام بننے کے بعد نارملی ماں باپ کو کیا کہہ رہے ہوتے, پتہ نہیں میں کون ہو گیا. ماں میں بڑا افسر بن گیا ہوں, میں بڑا آدمی بن گیا ہوں, یہ چھوٹے موٹے کام میں نہیں کروں گا. آپ ہر کام مجھے دیتی ہو, لگتا ہے مجھے ابھی بھی بچہ ہی سمجھتی ہو, پتہ نہیں میں کیا ہو گیا ہوں. اب تو اتنے فالوور ہو گئے میرے سوشل میڈیا پہ, اب تو زمانے میں میرا نام ہو گیا, میرا بیان, میری تقریر, میری اسپیچ لوگ سنتے ہیں. یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. سیکھیے امام اعظم سے. ماں کو کبھی نہیں کہا میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں, ماں کے سامنے وہ بچہ ہی بنے رہے. کبھی اپنے ماں باپ کو مت کہنا کہ میں کیا بنا, ارے میں جو بنا ہوں انہی کی وجہ سے تو بنا ہوں. اگر آج کوئی مرتبہ ملا ہے تو کس لیے ملا ہے؟ ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے, ان کی برکتوں سے ملا ہے. میں انہی کو جا کر بتاؤں گا میں بڑا ہو گیا ہوں. جتنے بڑے ہو جاؤ ماں باپ کے قدموں میں رہنا, ان کا بچہ بن کر رہنا, ان کی خدمت کرتے رہنا. واللہ وہ جو دعائیں ملیں گی وہ آپ کو اور بلندی پہ لے جائیں. کیا خوبصورت میسج ملتا ہے بڑوں کی سیرت. ادب کیجئے. میں اپنی زندگی کا ایک نچوڑ دینا چاہتا ہوں. جس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں نا, اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جس کے ساتھ اس کے ماں باپ ناراض ہیں, بے شک سارا زمانہ راضی ہے, آفس میں سارے لوگ راضی, میرا باس بھی راضی, میرا مینیجر بھی راضی, میرے کولیگز بھی راضی ہیں, ماں باپ ناراض ہیں, اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. اپنی لائن ٹھیک کیجئے. سب سے پہلے ماں باپ ہیں, ان کو راضی کیجئے, ان کی خدمت کیجئے. بڑی عمر میں ہو جاتے ہیں چڑچڑے. ایک بڑے اچھے جملے پڑھنے کو ملے تھے سوشل میڈیا. کہتا ہے 4 سال کا تھا, ایک بچے کی کہانی لکھی تھی, تو میں کہتا تھا میرے ابو سے ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے, مائی فادر از بیسٹ. جب 10 سال کا ہوا کہتا ہوں کہ میرے فادر میرے دوست ہیں, ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ ہی اور ہے. 14-15 سال کا ہوا تو کہنے لگا کہ
ابو کو لگتا ہے میری ہر چیز سے اعتراض ہوگی. 20-25 سال کا ہوا تو سوچا کہ اس بندے کے ساتھ رہتا کیسے ہوگا کوئی. امی پتہ نہیں زندگی کیسے گزار رہی ہیں. 30-35 سال کی عمر کے بعد تو لگا کہ رہنا ہی نہیں چاہیے ان کے ساتھ, زندگی الگ کر دینی چاہیے. اب ان کی عمر نہیں ہے, اب ان کو سمجھ نہیں آتی باتیں. 40-45 سال کا ہوا تو مجھے لگا کہ ابو نے ہمیں پالا کیسے تھا. بچوں کو پالنا تو بہت مشکل ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. 50 سال کی عمر پہ پہنچا تو مجھے لگا کہ کیا کمال کے اصول تھے میرے ابو, مجھے بھی وہی اصول اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ کرنے چاہیے. اور جب 60 سال کا ہوا تو اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مائی فادر از بیک. میرے ابو جیسا کوئی نہیں تھا. آخر میں ایک جملہ لکھا تھا, 56 سال لگے واپس اس جملے پر آنے کر, واپس اس جملے پر پہنچنے پر کہ مائی فادر از بیک. جوانی میں جو باپ برا نہیں لگتا تھا, ایک ایج پر آ کر اس باپ کی ہر بات یاد آتی. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے 20-25-30 سال کی عمر میں جن کو واقعی ابو کی باتیں اریٹیٹ کر رہی ہوں گی. بلیو کریں, یہاں 50 سال کے لوگ بھی بیٹھے, پوچھیں ان سے, تو ان کو اب اپنے والد کی ہر بات یاد آتی. تو کاش یہ بات پہلے ہی سمجھ جائیں کہ مائی فادر از بیسٹ, مائی پیرنٹس آر بیسٹ. مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنی اور ان کی باتیں ٹھیک ہیں, میرے لیے ہی بہتر ہوتی. آگے چلتے. 5 شعبان, ہائے ہائے, اس ہستی کا یوم پیدائش ہے جو ہم سب کے دلوں میں بستی ہے. اور وہ کون سی ہستی ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ, امام علی مقام, امام عرش مقام, امام تشنا کام. وہ عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ دونوں امام حسن اور امام حسین کے بارے میں یہ میرے دونوں پھول ہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ, جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے حسین سے دشمنی کی وہ ایسا اس نے مجھ سے دشمنی. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. ہائے ہائے, کتنا پیار فرماتے نبی پاک اپنے نواسے سے, اور تربیت کیسی فرمائی. اتنی باتیں, امام حسین کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہو سکتی. بچپن کا وقت ہے, امام حسن اور امام حسین وضو کر رہے تھے تو دیکھا برابر میں ایک بزرگ بھی وضو کر رہے ہیں. اب بچے ہو کر آپ کو وہ بچے کس کے تھے, وہ آل کون سی تھی, ان کو شریعت نہیں پتا تھی تو کس کو پتا تھی. پتا تھا بزرگ غلطی کر رہے ہیں, وضو سے یہ نہیں کر رہے. مگر وہ لک ایٹ دا وے آف تربیہ, لک ایٹ دا وے آف ٹریننگ. یا بہت سارے لوگ ہوں گے جو ٹریننگ کرتے ہوں گے, جو لیکچر دیتے ہوں گے, جو ریئلائز کراتے ہوں گے, جو غلطی کو دور کرنا چاہتے ہوں گے. حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین بزرگ سے کہتے ہیں, بابا جی ایک بات کرنی ہے. فرماؤ بیٹا, کہیے کیا کہتے ہیں. بابا جی ہم وضو کریں گے دونوں بھائی, ذرا چیک کریں دونوں میں سے وضو کون ٹھیک کر رہا ہے. وضو کیا, وہ بزرگ سمجھدار تھے, کہتے بیٹا میں نے سمجھ لیا ہے, آپ دونوں کے وضو میں غلطی کوئی نہیں, غلطی میرے وضو میں. ہائے ہائے, مسئلہ سالو بھی کر لیا, کسی کا دل بھی نہ توڑا. یہ آج انٹرنیشنلی ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ جناب مسئلے کو سالو کرنا ہے یا بندے کو ذلیل کرنا ہے, پہلے تو ہم یہ طے کر لیں. اگر آپ کے آفس میں, آپ کے گھر میں آپ کا بچہ غلطی کر رہا ہے, آپ کا امپلائی غلطی کر رہا ہے, آپ چاہ رہے ہیں یہ پرابلم میرے آفس سے نکل جائے, آپ چاہتے پرابلم نکالنا یا بندہ نکالنا چاہتے ہیں, بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں نارملی اسٹائل کیا ہوتا ہے, تمہیں سمجھ نہیں پڑتی, پڑھ کر کیا آئے ہو, پتہ نہیں ہے یہ کام ایسے نہیں ہوتا, جاہل آدمی ہو, اتنے سال لگ گئے پھر بھی نہیں سیکھے. ہو سکتا ہے یہ غلطی دوبارہ نہ کرے, مگر آپ سے دل ٹوٹ گیا اس کا. ہاں, اب آپ کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں اس کے. اگر آپ پرابلم دور کرنا چاہتے ہیں تو کمال یہ ہے کہ بندہ بھی آپ کا رہے اور پرابلم بھی ڈیلیٹ ہو جائے. کمپیوٹر اٹھا کے تھوڑی پھینک دیتے, اگر کمپیوٹر میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے ڈیلیٹ کر کے چیز نکالتے ہو نا. بندے سے بھی ڈیلیٹ کر کے چیز نکالو, بندے کو کیوں اٹھا کے پھینکنا ہے, بندے کا سر کیوں توڑنا ہے, بندے کو برا بلا کیوں دینا ہے, گالیاں کیوں دینی ہے. وہ بچپن میں سکھا گئے کہ ریئلائزیشن کیسے کروانا ہے, معاملے کو سالو کیسے کرنا ہے, تربیت کیسے کرنی. بعض اوقات کسی غلطی کو سدھارنے کے لیے جو ہمارا عمل ہوتا ہے نا وہ غلطہ ہوتا ہے, اس سے بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. فار ایگزامپل, بچے نے چائے کا کپ گرا دیا اور باپ نے ڈنڈا اٹھا کے سر پہ مار دیا, سر پھٹ گیا, ہاسپٹل لے گئے. وہ غلطی چھوٹی تھی, آپ نے تو غلطہ کر دیا نا. ارے بھائی اس بات کو ٹھیک کرے کہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے. یہ ایگزامپل کے طور پہ سمجھا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ آل رسول کی باتیں. اب امام حسین کس قدر اللہ رسول کے ذکر سے پیار کرتے تھے, کس قدر دعاؤں سے پیار تھا. کہ جب یہ جو کربلا کی لڑائی تھی نا, کربلا کا دن آنے والا تھا, یوم عاشورہ, اس سے ایک دن پہلے امام حسین اپنے چچا جان سے کہتے ہیں کہ صورت ایسی بنائے نا کہ یہ جنگ 1-2 دن اور لیٹ ہو جائے, یہ معاملہ 1-2 دن اور لیٹ ہو جائے, تاکہ میں مزید اللہ کی عبادت کر لوں, میں مزید تلاوت کر لوں, میں مزید دعا کر لوں. معلوم تھا کہ شہادت تو ہونی ہے, مگر پیار کیسا تھا اللہ کے ذکر سے. اور سبحان اللہ, ذکر الہی, تلاوت قرآن, سجدوں کا شوق کیسا کہ جس وقت شہید کیا گیا اس وقت بھی آپ سجدے کی عالم میں ہیں. اور جب آپ کو تلوار کے نیزے پر آپ کا سر اقدس اٹھایا گیا تو اس وقت وہ سر سے بھی تلاوت کی آواز آ رہی. عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سنا. کون ہے جس کے دل میں امام حسین سے محبت نہیں, بلکہ ان سے محبت نہیں تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے. آل رسول سے محبت کے بغیر ایمان کیسے کمپلیٹ ہوگا. لیکن محبت کا دعویٰ ہے. ہمارے گھر میں ہر محرم میں نیاز بھی بنتی ہوگی, ان کا ذکر بھی ہوتا ہوگا, بیان بھی سنتے ہیں, مگر وہ نیزے پہ قرآن پڑھیں, وہ کربلا میں سجدے کریں, ہمارے بستر پر نمازیں چلی جائیں, آفس میں بیٹھے بیٹھے نمازیں چلی جائیں, اور ہم تلاوت پورا سال نہ کریں, بلکہ بڑی تعداد وہ ہو جن کو پراپرلی تلاوت کرنے بھی نہ آتی ہو. تو بتائیں نا یہ کیسی پنجتن پاک سے محبت ہے, یہ کیسی آل رسول سے محبت. یہ میسج
ان کی زندگی بھی دے رہی ہے اور ان کا دنیا سے بظاہر جانا بھی میسج دے رہا ہے. ہم سب کی تمنا ہے ہماری امام حسین سے سرکار کی آل سے قیامت کے دن ملاقات ہو. وہاں سوال ہو گیا کہ ہم نے کربلا کے میدان میں نماز نہ چھوڑی اور تم آفس میں بیٹھے بیٹھے دوستوں میں بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے تھے. از دیر اینی آنسر؟ جواب ہوگا ہمارے پاس. پلیز، شعبان آ گیا ہے، مبارک مہینہ آ گیا. شعبان کے بارے میں تو میرے آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ، الشعبان الشہری، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور آقا کے مہینے میں موجود ہے. درود ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، ذکر ہو، نمازیں ہوں، اور ذکر الہی کی تو کیا بات ہے. اب دیکھیں نا، صدیوں گزر گئی ہیں. امام حسین کو 1400 سال کے قریب گزر گئے. امام اعظم کو آلموسٹ 1300 سال گزر گئے. ہم ان کا ذکر آج بھی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے ان سے ملاقات تو نہیں کی. کیوں؟ دل میں محبت ہے. یہ اللہ والوں کی محبت جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی. ہاں، اللہ جس سے پیار کرتا ہے پہلے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، وہ محبت کرتے ہیں، پھر مخلوق، پھر بندوں کی طرف وہ محبت رجوع کرتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہو جاتی ہے. اور کیسے محبت آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے؟ بڑا کمال کا ایک واقعہ ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ جو ہے نا وہ پابندی کے ساتھ بابا فرید کے مزار پر پاک پتن شریف جایا کرتے تھے. حالانکہ پیر مہر علی شاہ صاحب ان کا اپنا مرتبہ اور خود ماشاءاللہ وقت کے مجدد اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے عالم دین، مگر آپ جاتے، ایک بار آپ کو ایک شخص مل گیا اور کہتا ہے یار آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور اتنے بڑے آپ عالم ہیں، اتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور آپ بازار پہ آتے ہیں. کچھ لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے نا کہ آپ بازار پہ آتے ہیں اور وہ بھی پابندی سے آتے ہیں. پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ مزارات اولیاء پر جانا، اللہ والوں کے مزار پر جانا، یہ تو خود نبی پاک کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے آقا نارملی ویک میں ایک بار سید الشہداء جاتے تھے، شہداء احد کے پاس کرم فرماتے تھے. جنت البقیع میں جانا میرے نبی پاک سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام جاتے تھے. تو مزارات پر جانا تو کوئی پرابلم نہیں. ہاں، اگر مزارات پر جا کر کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے وہ تو ہم بھی منع کرتے ہیں، ہم بھی اس کو الحمدللہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، علماء کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. لیکن مزارات اولیاء پہ فی نفسی ہی جانا تو کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، وہ رحمتیں برس رہی ہیں. بابا پیر مہر علی شاہ صاحب جاتے تھے. تو جواب سنے کیا دیا تھا، آج لگتا ہے مسئلہ اور حل ہو جائے. کہا آپ اتنے بڑے عالم ہو کر مزار پہ آتے ہیں. بابا فرید کے بازار پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا، میں تو یہاں قرآن کی آیت کی تفسیر آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں. ہم مزار پر قرآن کی تفسیر دیکھنے آتے ہیں. کہا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. میں یہ دیکھنے آتا ہوں کہ بابا فرید نے ساری زندگی اللہ کو یاد کیا، ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا. آج مخلوق کی زبان پر رب نے فرید فرید جاری کر دیا ہے. تو میرا چرچا کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ نے کیسا یاد کیا کہ زبان زبان پر فرید فرید کے نعرے ہیں. یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا. آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر 1400 سال بعد امام حسین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ساری زندگی رب کو یاد کرتے رہے. ہم امام اعظم کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی رب کو یاد کیا. ارے ہم نے غوث پاک کو دیکھا نہیں ہے، مگر اللہ بچپن سے ماں باپ نے دلوں میں غوث پاک کی محبت ڈالی ہے. ہم داتا صاحب سے ملے نہیں ہیں، مگر پنجاب میں رہنے والے کسی رشتہ دار کے گھر پر جانے کو اتنا جی نہیں چاہتا جتنا لاہور میں داتا صاحب کے قدموں میں جانے کو جی چاہتا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی. یہ محبت کدھر سے آئی ہے؟ انہوں نے رب کو یاد کیا، رب نے ان کی یاد بندوں کے دلوں میں ڈال. دس از ایکچولی تفسیر آف قرآن. ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کو ذکر کریں، اللہ کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر کریں. ہاں، اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی رب کا ہی ذکر ہے. اس کو بھی مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز سے ڈیفائن کیا. فرماتے ہیں اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تلاوت قرآن ذکر الہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، جو بھی تلاوت کرے گا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جو تلاوت کرتا ہے اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، تلاوت میں نبی پاک کی نعت بھی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے. کتنے پیارے انداز میں رب نے اپنے حبیب کا ذکر کیا. تو جو اللہ کے نبی کا ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پھر ٹھیک ہے، اس میں ولیوں کا بھی ذکر ہے، اس میں نبیوں کا بھی ذکر ہے. بلکہ کمال کی بات تو یہ اس میں پچھلی قوموں کے عذاب کا بھی ذکر ہے، شیطان کی نافرمانی کا بھی ذکر ہے. تو گویا اللہ کے دشمنوں کا عبرت کے لیے تذکرہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کے پیاروں کا ذکر بدرجہ اولا اللہ کا ذکر. تو اس وقت بھی جو ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ رسول کی باتیں، نیک لوگوں کی باتیں، یہ اللہ ہی کا ذکر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ ہمیں ایسی پیاری محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی محفلوں کو چیک کیجیے، اپنی گیدرنگز کو چیک کیجیے. بڑی کمال کی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترا. جو کسی جگہ بیٹھے اور اپنی اس مجلس میں ذکر اللہ نہ کرے، اس کا وہ بیٹھنا بیکار ہے، وہ میٹنگ ہی بیکار ہے جو اللہ کا ذکر نہیں ہوا. ومن اضطجع مضجعا لا یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترا. جو بستر پر لیٹے اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کا لیٹنا بیکار. وما مشى احد ممشا لا یذکر اللہ فیہ الا کانت علیہ من اللہ ترا. فرمایا من اللہ ترا، جو کسی راہ چلے اس میں اللہ پاک کا ذکر نہ کرے، اس کا وہ چلنا بے.
اس کا مطلب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، درود پاک، ذکر الہی اس کا معمول بنائے، ورنہ وہ محفلیں بیکار ہے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب چلتے ہیں اپنے بیان کو اگلے فیز میں لیے۔ سبحان اللہ، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ، یہ پیارے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا حضرت اسامہ بن زید نے، حضور جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور شعبان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار۔ کون کہہ رہا ہے؟ بخشے بخشائے آقا جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہماری تربیت ہے نا کہ جب نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزہ دار ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا سب مہینوں میں آپ محبوب سب سے زیادہ یہ مہینہ شعبان کا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اسی طرح فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب رب کی بارگاہ میں جائے میں روزے سے۔ اس مہینے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں، کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا، کیونکہ شب برات یہ لکھ دیا جاتا ہے اس سال کون دنیا سے چلا جائے گا، پیدائش کس کی ہوگی، کون حج کرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ یہ فیصلوں والی رات ہے۔ مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کیا اس رات کی ہم پریپریشن کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ ایک ہفتے بعد آپ کی اینول رپورٹ آپ نے جمع کروانی ہے اور اس رپورٹ پر فیصلہ ہوگا آپ کی جاب کنٹینیو ہوگی کہ نہیں، آپ کو بونس ملے گا کہ نہیں، آپ کی ترقی ہوگی کہ نہیں، اس رپورٹ کی کتنی تیاری کرتے ہیں ہم؟ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والی رپورٹ ہے جو شب برات پیش کی جاتی ہے۔ اور وائے شب برات، برات کے معنی آپ سمجھتے؟ آزادی کی رات۔ ہم کہتے ہیں نا جملہ، یہ بندہ باعزت بری ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ شب برات ایکچولی سیلویشن، آزادی کی رات ہے۔ اور سبحان اللہ کتنے لوگ آزاد ہوتے ہیں؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ایک بکری کے بال ہم نہیں گن سکتے، ایکچولی بڑی اگزامپل کے طور پہ سمجھایا گیا کہ کتنے بخشے جائیں گے۔ قبیلہ بنی کلب، ٹرائب آف بنو کلب، یہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، یعنی اتنی بکریاں، اور ان بکریوں کے بالوں کی تعداد لوگ بخشے جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ سارے ہی تقریباً بخشے جائیں گے، مگر اب ایک ایکسیپشنل ایک لسٹ ساتھ دی گئی حدیث میں کہ سب بخشے جائیں گے، یہ 5-6 قسم کے۔ سچ بتاؤ جب یہ لسٹ آ جائے میں کتنا ڈرنا چاہیے؟ آپ کے آفس میں اعلان ہو جائے آج سب کو بونس ملے گا 4 بندوں کے علاوہ، بندہ سب کو چھوڑ کر وہ 4 میں دیکھے گا میں تو نہیں ہوں، ایک بونس، ایک ترقی، ایک ویزا، اس میں میرا نام نہ آئے میں پریشان ہو جاؤں۔ ادھر بخشش کی رات، چند لوگ ہوں گے جو نہیں بخشے جائیں گے، کہیں میں تو نہیں اس میں۔ اب غور سے سن لیں، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نمبر 1 شراب کا عادی۔ اللہ اکبر، کبھی بھی زندگی میں شراب کے قریب نہ جائے۔ انفارچونیٹلی آج سنا ہے کہ محفلوں میں، میٹنگز میں، شادیوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جا رہی ہے، مسلمان شراب پی رہا ہے۔ اللہ اکبر، شراب کے قریب بھی نہ جائیں، نشے والی چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں، بلکہ جہاں شراب پی جا رہی ہے وہاں بھی نہ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں بعض اوقات یار میں نہیں پیتا لیکن جانا پڑتا ہے، پروفیشنل میٹنگز ہوتی ہیں، دوست جمع ہوتے ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے، کیا کریں یار، کمیونیکیشن کرنی ہے اور جناب اپنی نیٹ ورکنگ کرنی ہے۔ نیٹ ورکنگ وہاں کرنی ہے جہاں لعنت برس رہی ہے۔ شراب کے بارے میں یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہی گناہ میں نے تو اب تک پڑھا ہے جس میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی حدیث میں۔ شراب بیچنے والے، پینے والے، پلانے والے، لانے والے، اٹھانے والے، ہر قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ اور جدھر لعنت برس رہی ادھر میں بیٹھ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یار میں بڑا پکا ہوں، دوست شراب پیتے ہیں، دوست جوا کھیلتے ہیں، دوست غلط کام کرتے ہیں، میں صرف کمپنی دیتا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال جواب آپ کو پتا ہے، کبھی بھی کسی شرابی، ہیروئنچی، ڈکیت، چور، غلط کام کرنے والے، جواری، اس کو بلا کے پوچھ لے کہ یار یہ عادت کدھر سے ملی ہے تو کیا جواب ملے گا؟ آپ کو جواب پتا ہے؟ دوستوں سے، کمپنی سے، صحبت سے۔ بیٹھتا تھا، پہلے نہیں پیتا تھا، کسی نے پلا دی، پہلے نہیں پیتا تھا، پھر اس نے لگا دیا جوئے میں پہلے نہیں غلط کام کرتا، اس نے یار جب پتا ہے بری صحبت برا بنائے گی، 2 اور 2 4 والا فارمولا ہے، لیکن نہیں میں بڑا پکا ہوں، میں بیٹھتا ہوں صرف، آئی ایم جسٹ گیونگ کمپنی۔ کووڈ نے تو ہمیں پہلے ہی سکھا دیا تھا سوشل ڈسٹینس، نہیں بھائی اس کا زکام، اس کو طبیعت خراب، اس سے دور ہو جاؤ، بھائی سے دور ہو گیا، میاں بیوی دور ہو گئے، اور ادھر جہاں لعنت برس رہی اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، ادھر سوشل ڈسٹینس نہیں کریں گے کہ اس پہ لعنت برستی بھی مجھ پہ نہ برس جائے۔ ارے ایسی محفلوں میں آؤ نا کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بخشا جاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیثوں میں مضمون موجود ہے، طویل حدیثیں، صرف اس کا آخر بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے اور جب بتاتے ہیں اللہ کہیں تیرا ذکر ہو رہا ہے، تجھے یاد کیا جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے سب کی بخشش فرما دی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ایک بندہ ایسا بھی آیا جو تجھے یاد کرنے نہیں آیا، اپنے کسی پرسنل کام سے آیا،
اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا، میں نے اس کو بھی بخش دی۔ تو جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو، نیکی کی باتیں ہوں، وہاں اگر کوئی کسی اور مقصد سے آئے تو چونکہ اچھوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس پر الحمدللہ رحمت برستی، اس کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے نا جہاں جانا چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں یار وہ ذرا بڑے سیٹ کی دعوت ہے، ذرا باس نے بلوایا ہے تو کمپنی کے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور نہیں جائیں گے تو بات خراب ہو جائے گی۔ غلط کام مجھے پتہ ہے ہوں گے لیکن جانا پڑے گا، نیو ایئر نائٹ کا پروگرام ہے تو فلاں۔ ارے بھائی ان لوگوں کے چکر میں رب کو ناراض کر دوں گا؟ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے جو رب کو ناراض کرتے ہیں، یاد رکھیں حدیث کا مضمون ہے، ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے۔ کدھر 100-200 سال پرانے 50 60 70 سال والے انفلوئنسر گانے باجے ناچنے حرام کام کر کے مخلوق کو راضی کرنے والے انجوائے کرانے والے، کوئی ایک بتا دے جس کو آج کوئی یاد کرتا ہو، اس کی قبر پہ جاتا ہو۔ 800 سال بعد بھی خواجہ کی نگری آباد ہے، خواجہ کا شہر آباد ہے، ہر دل میں خواجہ بستے۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کیا، مخلوق کو نہیں۔ ہندوستان گئے، سارا ہندوستان خلاف ہو گیا، انہوں نے کہا خلاف ہوتا ہو تو ہو جائے، میں رب کو راضی کروں گا۔ اللہ نے سب کو راضی کر دیا۔ آج یہ فارمولا بٹھا لے اپنے دل میں، جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ سب کو راضی کرتا ہے، جو سب کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے سب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ فارمولا ایک ہی ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر۔ مخلوق کہیں نہیں جانی، اللہ والوں کی طرف مخلوق پھر آ جاتی ہے۔ شروع میں آئے گی پرابلم، اللہ کرے ان پیاری باتوں سے ہم یہ سبق لیں۔ شراب کا عادی شب برات بھی نہیں بخشا جائے۔ سیکنڈ فرمایا ماں باپ کا نافرما۔ ہائے ہائے، تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی، وہ بات یہاں بھی آ گئی۔ ہر بڑی رات، ہر بخشش کی رات، جو ایگزمپشنز ہیں، جو لوگ نہیں بخشے جائیں گے، آپ کو اس میں ماں باپ کا نافرمان ضرور ملے گا۔ اس کا مطلب یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کرے ہم سمجھ جائیں۔ تیسرے نمبر پر زنا کا عادی، بدکاری، ایڈلٹری کرنے والا، پلیز نہ جائیں ان محفلوں میں، نہ جائیں ان صحبتوں، بچائیں اپنے آپ۔ چوتھے نمبر پر قطع تعلق کرنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اپنے رشتے ختم کر دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں، اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو مسلمان سے قطع تعلق نہ کریں، ہو گئی غلطی معاف کر دیں، دل ملا لیں۔ یہ قطع تعلق کرنے والا بھی نہیں بخشا جائے۔ پھر فرمایا چغل خور، ادھر کی ادھر، معذرت کے ساتھ یہ آفیسز میں بڑا ہوتا ہے، پروفیشنل جیلسی ہو رہی ہوتی ہے، میں اس کی ذرا اوپر خبر پہنچا دوں، اچھا پتہ نہیں کیوں مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، جب یہ نیچے آئے گا نا تو ہی میں اوپر جاؤں گا۔ یہ فارمولا ہی غلط ہے۔ جس رب نے اس کو اوپر کیا ہے وہ مجھے بھی کر سکتا ہے، اس کے خزانے کم نہیں ہوئے۔ میرا دماغ چھوٹا ہے کہ یار یہ جب تک اس پوسٹ پہ رہے گا نا میری باری نہیں آئے گی۔ اللہ نے اسے دیا ہے، وہ آپ کو بھی دے گا۔ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں، کسی کو نیچے آپ کر بھی نہیں سکتے۔ ایک اور بات سمجھ لیجیے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن شَاءُ۔ سارے لوگ مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے نا، اللہ نے عزت لکھی ہے اس کو عروج ہی ملنا ہے۔ اور سارے لوگ مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، سارے میسج شروع کر دیں اس کے خلاف، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا دیں، اللہ نے عزت دینی ہے تو کوئی نیچا کر نہیں سکتا۔ تو بہرحال چغل خور، محبتوں کے چور کہا گیا انہیں حدیثوں میں۔ کبھی زندگی میں یہ عادت نہ ڈالیں، لگائی بجھائی، ادھر پہنچانا ادھر پہنچانا، کبھی بھی نہیں۔ اور بلکہ جس کو چغلی کوئی کھا رہا نا کہ یار پتہ چلا اس نے آپ کے بارے میں یہ بولا ہے، وہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، پہلے اس بندے کے بارے میں چیک کر لو، یہ آج تمہیں بتا رہا ہے کل آپ کی بھی کسی کو جا کے بتا رہا ہوگا۔ اسی بندے سے دور ہو جائے پہلے۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ مجھے آ کے بتائے کہ میرا بھائی کیا کہہ رہا ہے، میرا کولیگ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرے آفس میں میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں بڑا مزہ آتا، اچھا اور بتاؤ میرے بارے میں ایسا کہا، بس اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ بندہ بھی بے وقوف ہے کہ ایک بندے کی سنی سنائی بات پر یقین کر رہا ہے۔ چغل خور تو ہمارے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی مجھے کسی کی بات آ کے نہ بتانا۔ کاش یہ بات ہم سمجھ جائیں، اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات جیسی رات نہیں بخشا جائے۔ پھر فرمایا ایک روایت کے مطابق تصویریں بنانے والا۔ اب یہ جو یہاں پر علماء کا اختلاف ہے، جو ڈیجیٹل تصویریں وہ الگ ہے، اور نارملی جو ہاتھ سے اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں یا پورے قد کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ یہاں میں چلے کہ آپ کو شرعی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، آپ کو کام آ جائے گا۔ کئی آفیسز میں نے جا کر دیکھا ہے کہ وہاں آفس کی آفیشیل پکچرز لگائی جاتی ہیں کہ فلاں سے ہماری ملاقات ہوئی تو کوئی ایوارڈ ملا تو کوئی سرٹیفکیٹ ملا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، ہمارے آفس میں ہم لگاتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمارا ایک پریسٹیج بنتی ہے یا ہمیں بزنس ملتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یوں کر لیں کہ ان تمام تصویروں کو آپ ڈیجیٹل فارمیٹ میں لے لیں اور اپنے آفس میں ایک ایل سی ڈی لگا لیں۔ آپ مثال کے طور پر 50 تصویریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ایل سی ڈی میں وہ ساری تصویریں آپ اس طرح کر لیں کہ تھوڑی دیر بعد بدلتی رہیں، جس نے آنا ہے وہ دیکھ بھی لے گا، آپ کا مقصد بھی حاصل ہو گیا، آپ گناہ سے بھی بچ گئے۔ اور پھر سبحان اللہ، یاد رکھیے گا کہ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اگر آپ کے آفس میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آ رہے تو کام آگے کیسے بڑھے گا؟ تو ڈیجیٹل فارمیٹ کو جب علماء اجازت دے رہے تو آپ اس میں آ جائیں تاکہ کم از کم آپ اس پرابلم سے باہر آ جائیں۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے شب برات کے لیے عرض کرنی تھی۔ یہ رات عبادت میں گزارے، الحمدللہ دعوت اسلامی کا اجتماع پوری دنیا میں شب برات کو ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں تو سبحان اللہ عجب رونق ہوتی ہے، اور شب برات کو تو عصر سے ہی مسجدوں کا رخ کر لینا چاہیے تاکہ یہ نامہ اعمال کی جو آخری گھڑیاں ہیں یہ بھی مسجد میں گزریں۔ مغرب کے بعد 6 نوافل کا سلسلہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ 14 شعبان کو بھی روزہ رکھیں کہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزے سے ہو۔ 15 شعبان کو روزہ رکھیں کہ نامہ اعمال کا پہلا دن روزے سے ہو، اور پھر 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، رات عبادت میں گزاریں۔ قبرستان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان کو شب برات کو تشریف لے گئے تھے،
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کر کے والدین دنیا سے چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، ان کی قبر پر حاضری بھی دیں، اور یہ رات ویسے بھی قبر کو یاد کرنے کی رات ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اس رات سے میسج لینے والے بن جائیں۔ اور پھر سبحان اللہ، جیسے میں نے کہا کہ اگلا جو مہینہ ہے وہ مہینہ ہے سبحان اللہ ماہ رمضان، ماہ غفران، رحمت کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، کیسا کمال کا مہینہ ہے کہ ایک ہی حدیث اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کافی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے سارا سال ہی رمضان، تو یہی ایک جملہ کافی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو انہیں سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرما۔ اس کا مطلب یہ دو چیزیں عذاب سے بچانے والی، پکڑ لے رمضان کو تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ پہلا اشرا اشرا رحمت، درمیان کا اشرا اشرا مغفرت، اور آخری اشرا جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی نیکی سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ نیکی ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جائے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہو سکے تو آخری عشرے کا اعتکاف، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ میرے آقا نے زندگی میں ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف کی، تو الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اور دنیا کے کئی مقامات پر پورے مہینے کا دعوت اسلامی اعتکاف کرواتی ہے۔ یہ گویا کریکٹر بلڈنگ کورس ہوتا ہے، یہ لائف ریفارمنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بندہ ایک مہینے میں بدل کے جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میری عادتیں بہتر ہو جائیں، میں متقی ہو جاؤں، سنتوں سے پیار ہو جائے، تھوڑی سی عاجزی آ جائے، سختی ہے دل میں، تو زندگی میں یہ ایک مہینہ ایز اے ورک شاپ کے طور پر، ایز اے ٹریننگ سیشن کے طور پر آپ اعتکاف کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا بڑا امپیکٹ آپ کے اندر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک مہینے کے اعتکاف کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ورنہ ایٹ لیسٹ آخری 10 دن تو سبحان اللہ، کیونکہ انہی 10 دنوں کے اندر، انہی 10 راتوں میں ایک رات شب قدر ہے، اور وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات، تو وہ رات حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ اعتکاف بھی ہے۔ تو اعتکاف کیجیے، اور دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ مزید نہ جانے کتنا سارا علم دین سیکھ کر جائیں گے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں جو ہم نے باتیں سنی اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم کا فیضان عطا فرمائے، امام حسین کا فیضان عطا فرمائے، شب برات میں ہماری بھی مغفرت ہو جائے، اور اللہ کرے کہ عافیت سے، صحت سے ہم ماہ رمضان سے جا کر ملیں، اور پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا ہمیں رب کریم نصیب فرمائے۔ کتنی پیاری دعا، اور اس دعا میں کتنی محبت رمضان سے چھلک رہی ہے کہ میرے آقا دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ مجھے ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا۔ الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی میں سکھائی جاتی ہے۔ آج آپ آئے ہیں، ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر آتے رہا کریں، یہ آپ کا مرکز ہے، اور صرف پروفیشنل فورم میں کیوں، پروفیشنل فورم کے اجتماع میں کیوں، ہم یہاں آ کے آپ کو کوئی الگ باتیں تو نہیں کرتے، ایسا تو نہیں کہ میں نے آج آپ کو کوئی اکانومکس کی یا انجینئرنگ کی کوئی فارمولے سکھائے، اللہ رسول ہی کی بات کی وہ روزی ہو رہی ہوتی ہے۔ جمعرات کو اجتماع میں آ جایا کریں، سیٹرڈے مدنی مذاکرہ میں آ جایا کریں، دوستوں کو 2 4 دوستوں کو لے کر آ جایا کریں، پھر مدنی چینل پر بیٹھ جایا کریں، تو انشاءاللہ سوشل میڈیا ہمارے اکاؤنٹ سے جہاں اس طرح کے بیانات ہوتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو فرق پڑتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا